بسم اللہ الرحمن الرحیم وشافی گرمی مثانہ کا انوکھا علاج ہیٹ آف دی بلیڈر۔ علامات مرض۔ ہمارے معاشرے میں گرمی مثانہ کو ایک مرض کے طور پر اشتہاری لوگوں نے مشتہر کر رکھا ہے، حالانکہ یہ کوئی الگ مرض نہیں ہے۔ یہ صفراوی گرم مزاج یعنی بلیس ٹیمپرامنٹ لوگوں کی بعض مخصوص علامات ہوتی ہیں، مثلاً سر کی چوٹی اور ہاتھ پاؤں کا جلنا، سارے جسم میں جلن، آنکھوں، چہرے کی اور جسم کی رنگت کی زردی یا سرخی و تپش، منہ خشک، پیاس کی شدت، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، طبیعت میں جذباتی اور غصہ کی زیادتی، بھوک کم یا بہت زیادہ مگر بہت جلد سیر ہو جانا، نیند کی کمی یا بعض اوقات بہت زیادتی، طبیعت میں سستی، عدم برداشت، جسم دبلا پتلا یا بہت موٹا، طبیعت میں بیزاری و اکتاہٹ و جلد بازی۔ ان لفظوں پہ غور کریں: شہوت و ایستادگی، بہت جلد اور تیزی اور سختی سے آنا مگر چند ہی لمحات میں انزال ہو جانا، بات بات پر آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کی شدت، مثانے کے مقام پر جلن کی شدت، یہ ہیں وہ خاص علامات جن کی وجہ سے اسے گرمی مثانہ کہا جاتا ہے۔ زرد پیشاب، کم و جل کر آنا، یہ ایک عمومی علامت ہے جو اکثر پائی جاتی ہے۔ اجابت کا کھل کر نہ ہونا، بعض اوقات خشک مینگنیوں کی صورت میں۔ اسباب مرض: موروثی و پیدائشی طور پر صفراوی گرم مزاج واقع ہونا، یا پھر گرم غذاؤں و گرم دواؤں و دیگر گرم چیزوں کا کھانا، مثلاً گرم مسالہ جات، شراب و کباب، بازاری کھانے، انڈا، گوشت، چائے، کافی، کوک کا کثرت استعمال، جوشیلے و جذباتی لوگوں کی مجلس و صحبت، ٹی وی، موبائل و کمپیوٹر کا غلط استعمال۔ یاد رکھیں، فی زمانہ سب سے زیادہ بربادی یہ چیزیں پھیلا رہی ہیں۔ غذائی و دیگر علاج: بالخصوص موسم گرما میں گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ جن چیزوں کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ان سے بچیں، ورنہ معالجین آپ کو علاج کے چکر میں ڈال کر آپ کو خالی کر دیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ الخصوص موبائل، ٹی وی و کمپیوٹر کا غلط استعمال و بری صحبت سے بچیں۔ طبی علاج: گرما میں اسبگول یا تخم بالنگو یا تخم ریحان یا چھلکا اسبگول یا تخم خربوزہ یا تخم تربوز یا تخم کھیرا یا تخم کدو یا تخم خشخاش و مغز بادام یا گوند کتیرا، املی و آلو بخارا خشک، ان میں سے جو چیز بھی آپ کو میسر آ جائے مل جائے، سبھی مفید ہیں۔ حسب ضرورت رات کو بھگو کر رکھیں اور صبح گھونٹ کر لسی کی شکل بنا کر خوب سیر ہو کر پئیں۔ یہ علاج سارے موسم گرما میں جاری رکھیں۔ یہ شربت بذور معتدل یا شربت دینار و شربت فولاد کسی اچھے دواخانے کے تیار کردہ ہوں کا استعمال کریں۔ 7 صفوف مغلظ کسی دواخانے کا بنا ہوا یا اسبگول یا چھلکا اسبگول جیسا کہ مذکور ہوا استعمال کریں۔ اس سے مذکورہ بالا علامات و شکایات مکمل طور پر اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گی، خصوصاً صورت انزال و گرمی مثانہ کی شکایت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو مشک کافور، 7 پودینہ، 7 اجوائن برابر وزن راپر والی شیشی میں ڈال کر محفوظ رکھیں اور 3 قطرے صبح شام بتاشے یا چینی 1 چمچ یا پانی 1 چمچ میں ملا کر کئی ماہ تک پئیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو نیکی کی خاطر، دوسرے بھائیوں کی بھلائی کی خاطر اس کو شیئر کریں
اور مزید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات ملتی رہیں۔